آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو ان دونوں کو یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان نے لغزش دے دی اس سے، تو ان دونوں کو نکال دیا اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور ایک وقت تک لطف اندوز ہونا ہے۔ آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، تکریم کی، اور ان کو جنت میں رہنے کے لیے کہا، اور پھر جب جنت میں انہیں تنہائی محسوس ہوئی تو انہی سے حوا کو پیدا کیا اور ان سے ان کی شادی کرائی، اور پھر یہ کہا کہ دونوں جنت میں ٹھاٹھ سے رہیں، جہاں چاہیں وہاں جائیں، جو چاہیں وہ کھائے اور پیے، اور اس درخت کے پاس بھی نہ جائیں۔ ایک درخت متعین کر دیا تھا، اس پر بات آپ کے سامنے بتائی گئی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اس درخت کے پاس جائیں گے، اس کا پھل کھائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آج ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ابلیس جو آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، اور اس دشمنی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا، اور آدم علیہ السلام خود بخوبی واقف تھے، اس لیے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا، اس سے پہلے بات پیش کی جا چکی ہے، اور اس نے تکبر بھی کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، آپ سے پیدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ یہ ابلیس شیطان آپ کا اور آپ کی بیوی دونوں کا دشمن ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہیں۔ اور پھر اس سب کے باوجود آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ان دونوں کو شیطان نے اس سے لغزش میں مبتلا کر دیا۔ ازلہ کے معنی زلہ سے ہے گناہ اور غلطی کے آتے ہیں، پھسلنے کے آتے ہیں، لغزش کے آتے ہیں۔ اب انہا میں جو ہا ہے، اس کی ضمیر پھر کیا ہے، شجرہ ہے یا جنت ہے؟ تو زیادہ صحیح یہی ہے کہ اگر ازلہ ہے، زلہ لغزش کے معنی میں، تو ہا کی ضمیر یہ شجرہ کی طرف لوٹے گی، درخت کی طرف، یعنی درخت سے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور ڈال دیا غلطی میں کہ وہ پھل درخت کا کھا لے، درخت سے کھا لے۔ دوسری روایت جو قراءت سبع میں ہی ہے، فَأَزَالَهُمَا ہے، ازالہما، ازلہ نہیں ہے۔ ازالہ کہتے ہیں ہٹانے کو، ازالہ سے، ازالہ کہتے ہیں ہٹانے کو، تو ان دونوں کو ہٹا دیا اس سے، یعنی جنت سے۔ تب اب ہا کی ضمیر جنت ہے، ازلہ اگر ہے تو اس کی ہا کی ضمیر درخت ہے، شجرہ ممنوع، اور اگر ازالہ ہے تو پھر ہا سے مراد اس کی ضمیر لوٹے گی جنت کی طرف۔
اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اذلہ ہے تو بھی حاکم امیر جنت کی طرف جائے گی کہ ان کو درخت میں کو کھلا کر شیطان نے جنت سے ہٹا دیا، جنت سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو نکال دیا ابلیس نے اس میں سے جس میں وہ تھے۔ آدم و حوا علیہ السلام جنت میں تھے، نعمتوں میں تھے، لباس میں تھے، گھر میں تھے، اور کھانا پینا سب تھا، عیش میں تھے۔ تو نکال دیا جس ٹھاٹ اور جس عیش میں آدم علیہ السلام تھے، لغزش میں مبتلا کر کے ابلیس نے آدم و حوا علیہ السلام کو نکال دیا۔ نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن چونکہ وہ سبب بنا، بنیادی سبب ابلیس، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت اس کی طرف کی کہ وہ سبب بنا نکالنے کا، جنت سے نکلوانے کا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ شیطان کیسے کامیاب ہوا؟ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خبر کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، تنبیہ کر دی تھی، تو ابلیس نے ہر ممکن کوشش کی، اتنی آسانی سے آدم علیہ السلام کو کامیاب بہکانے میں نہیں ہوا، ہر ممکن کوشش کی۔ اور اسی سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابن آدم وہ اچھا گمان کرنے والا ہوتا ہے، اور خاص طور سے اللہ کی قسم جھوٹی تو تصور ہی نہیں کوئی کھا سکتا، تو اس لیے ابلیس نے جھوٹی قسم کھائی اللہ کی۔ تو جب آدم علیہ السلام جیسے بلند مقام و مرتبے والے پھسل گئے تو عام انسان کا کیا حال ہوگا؟ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ انسان کمزور ہے۔ تو سبب جو لغزش کا ہے وہ نسیان اور غفلت ہے، بھول جانا اور غفلت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہی فرمایا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ وَنَسِيَ لَهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم سے پختہ بات، آدم کو پختہ بات بتا دی تھی ابلیس کی دشمنی کے بارے میں، پھر بھی بھول گئے، اور ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا، پختگی نہیں پائی۔ تو نسیان اور غفلت، فنسیہ، بھول گئے آدم علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے وہ کامیاب ہوا ابلیس آدم علیہ السلام کو بہکانے میں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ علماء کرام نے اٹھایا ہے کہ ابلیس پہنچا کیسے بہکانے کے لیے جنت میں۔ تو جن لوگوں نے سانپ کا تذکرہ کیا ہے یا اور کسی اور کا تذکرہ کیا ہے جس میں اندر جا کر یا گھس کر یا سوار ہو کر جنت میں گیا، سب کی سب اسرائیلی روایت ہے، سب اسرائیلی روایت ہے، کوئی صحیح نہیں۔ تو اس لیے اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے۔ اب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس طرح اور دوسرے لوگوں نے تمام روایتیں نقل کی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے سانپ کا قصہ پیش کیا ہے، اور پھر اس بار یہاں پر بڑے لمبے لمبے موضوع لکھے ہیں کہ سانپ کو قتل کرنا کیسے حکم دیا اللہ تعالیٰ سانپ کو قتل کرنے کا، اس لیے اس نے دھوکہ دیا آدم علیہ السلام کو، اور آدم ابلیس اس کے اندر جا کر کے پھر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو پھینک دیا، پاؤں اس کا توڑ دیا، اس لیے ان کے پاس پاؤں وغیرہ نہیں ہوتے اور پھر چلتا ہے، اور اس کو جہاں بھی پائیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو جو حدیث صحیح ہے قتل کرنے پر، تو مارنے پر، ان حدیث کو پوری بات علماء کرام نے لکھی، لیکن یہ سب اسرائیلی یہودی روایتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس کیسے پہنچا؟ تو پہلی بات یہ کہی لوگوں نے کہ اس کو تقریباً جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی، منع کیا گیا تھا، لیکن اہانت کے طور پر جا سکتا تھا، تو بطور تقریب نہیں، بطور ذلت و اہانت کے وہ جنت میں گیا۔
دوسری بات یہ پیش کی کہ جنت کے دروازے پر باہر سے اس نے وسوسہ کیا، اس لیے فرمایا اللہ فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ کیا شیطان ان دونوں کو۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ نے اس کو قدرت دی ہے کہ زمین میں رہتے ہوئے آسمان پہ اس نے وسوسہ کیا، اللہ نے بہت سی قدرتیں دی ہیں، تو اس لیے سانپ وغیرہ کی بے سوار ہو کر یا اندر جا کر کے جنت میں جانے کی روایتیں سب اسرائیلی ہیں، اور یہ جواب دیا ہے علماء کرام نے کس طرح ابلیس پہنچا اور وہ کامیاب ہوا بہکانے میں آدم کو علیہ السلام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ اب یہاں پر عصمت انبیاء پر ایک لمبی بحث علماء کرام نے لکھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تو آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی، تو تفصیلی باتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس پر اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام دین کی دعوت و تبلیغ میں معصوم ہوتے ہیں، کسی طرح کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی دعوت و تبلیغ میں۔ اسی طرح عقائد میں وہ معصوم ہوتے ہیں، کسی طرح کی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، نہ شرک نہ بدعت۔ اسی طرح کبائر میں بھی وہ معصوم ہوتے ہیں، کوئی کبیرہ گناہ ان سے صادر نہیں ہوتا۔ صغیرہ گناہوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ صغائر گناہ انبیاء علیہ السلام سے ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر انہیں باقی نہیں رہنے دیتا، وحی کے ذریعے مبتلا کر دیتا ہے، اصلاح کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے علماء کرام جیسے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس طرح کے دوسرے علماء کرام اہل سنت والجماعت کے کہتے ہیں کہ ان سے صغائر گناہ بھی نہیں ہوتے، بالکل معصوم ہیں۔ اس لیے کہ جو آئیڈیل ہیں وہ اگر صغائر گناہ کا مرتکب کریں گے تو دین مشکوک ہو جائے گا، اس لیے وہ صغائر گناہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں، تو مطلق وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب پھر جن لوگوں نے کہا کہ صغائر گناہ سے صادر ہوتے ہیں ان سے، انہوں نے وہ تمام روایتیں پیش کی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا، آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی، کھایا انہوں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بہت سی روایتیں آتی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے نکیر فرمایا، غزوہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عمر نہ ہوتے تو ہم پہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام انبیاء علیہ السلام سے چیزیں صادر ہوئی، تو یہ صغائر گناہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صغائر گناہ پہ باقی نہیں رہنے دیتا، جہاں ان سے ایسا ہوا وہی کر کے انہیں خبر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اور پھر ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ جو بتایا گیا اہل سنت والجماعت کا ایک گروہ کہتا ہے یہ ہے۔ دوسرا جو گروہ جو کہتا ہے کہ صغائر گناہ بھی ان سے صادر نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ افضل اور فاضل کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر جو چیز زیادہ افضل ہے وہ کرنے کی اگر وہ نہ کیا تو بڑوں کو اللہ پکڑ لیتا ہے، اس کو غلطی سے تعبیر کرتا ہے۔ بڑوں کی جو ہے وہ چھوٹی چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریبی ہو اللہ کا اس میں بڑی ہوتی ہے، تو اس لیے فاضل اور افضل کا مسئلہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ اب اسی مفضول کو اللہ تعالیٰ غلطی سے تعبیر کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، قریبی بندے ہیں۔
اب اسی لیے وہ یہاں پر تعبیر کرتے ہیں کہ اب آدم علیہ السلام نے جو کھا لیا شجرہ ممنوعہ، یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، اور اجتہادی غلطی پہ اللہ پکڑتا نہیں، ثواب دیتا ہے۔ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اجتہاد کرے غلطی کرے تو ایک اجر ہے، جو اجتہاد کرے اور غلطی نہ کرے، صحیح اجتہاد ہو، ڈبل ثواب ہے۔ تو اجتہاد کی غلطی نہیں ہوتی۔ تو اب آدم علیہ السلام نے یہاں پہ اجتہاد کیا۔ اجتہاد یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا تھا، اس جنس کے تمام درخت منع نہیں کیے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ یہ درخت جو خاص کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا پھل کھانا منع ہے، باقی اسی طرز کے دوسرے جو درخت ہیں ان کا منع نہیں ہے، جبکہ اس جنس کے تمام درخت منع تھے۔ تو ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس درخت کو نہیں کھایا، اس کے پھل کو، دوسرے اسی جنس کے درخت کا پھل کھایا، اجتہادی غلطی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اسی کو معصیت سے تعبیر کیا۔ تو دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے تو یہ سمجھا کہ جنت کے شروع میں، جانے کے شروع میں منع ہے، جب رہنے لگے تو بعد میں منع نہیں ہے، اس وقت منع ہے۔ جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذائیں الگ ہوتی ہیں، بڑا ہوتا ہے تو غذائیں الگ بدل جاتی ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بہت سی چیزیں منع ہوتی ہیں، نہیں دے سکتے اس کو، جو بڑا ہوتا ہے تو اس چیز دی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جنت میں شروع میں کی زندگی میں یہ منع ہو، بعد میں منع نہ ہو۔ تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام سے بھی اسی طریقے سے بھول بھی ہو سکتی ہے، اور بھول گناہ نہیں ہے، بھول گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول کو گناہ کہہ دیا، اس لیے کہ بات بتائے گی جو بڑوں سے ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس پر پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کم بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے کہا کہ صغائر گناہ بھی صادر نہیں ہوتے، انہوں نے یہ باتیں پیش کی ہیں اور یہ تعبیریں کی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ان دونوں کو شیطان نے اس سے لغزش میں مبتلا کر دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو ان دونوں کو نکال دیا اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ نبی تھے یا رسول تھے۔ تو دو طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ ایک جو اس سے پہلے حدیث پیش کی گئی تھی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نبی تھے یا کیا تھے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی رسولا، نبی رسول دونوں تھے، رسول سے آدم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے بات کی، آمنے سامنے بات کی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نبی اور رسول دونوں تھے، رسول سے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ رسول نہیں تھے، صرف نبی تھے، نبی مکلم تھے جن سے بات کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ دلیل دیتے ہیں حدیث شفاعت، سفارش والی لمبی حدیث ہے کہ جب وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نفسی نفسی وہ کہیں گے، تو بعد میں اس سے پہلے ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے انت اول رسول، آپ سب سے پہلے رسول ہیں زمین کے، زمین کے فی اہل الارض سب سے پہلے رسول۔ تو حقیقت یہ ہے اب دونوں قول کے درمیان جمع یہ ہے کہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ دونوں احادیث میں جمع اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے رسول تھے، اور نوح علیہ السلام پہلے رسول زمین والوں کے لیے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے یا دوسری تطبیق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام یہ رسول تھے اپنے بیٹوں کے لیے اور توحید پر، اور سب سے پہلا شرک جو ہوا ہے وہ نوح علیہ السلام کے حق میں، تو شرک کو دور کرنے والے جو بھیجے گئے اس میں پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے۔ تو اس طرح دونوں احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو یہی صحیح ہے کہ آدم علیہ السلام نبی اور رسول سے اپنے بیٹوں کے لیے اور پہلے رسول، اور نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے وہ زمین والوں کے لیے۔ یا آدم علیہ السلام
جب تھے تو کوئی شرک نہیں تھا، توحید تھی، اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو شرک کے خاتمے کے لیے انہیں بھیجا گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہاں پر ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کلامی تکرار ہوئی، بات کی گفتگو ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح آپ میں پھونکی، اور آپ نے جنت کا درخت کھا کر کے ممنوع، ہمیں تو ناکام، ہمیں تو رسوا کر دیا، ہمیں جنت سے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی ہے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے کتاب دی ہے، توریت کے تختے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے لکھ کر کے دی ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مجھے ملامت کر رہے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ تو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر آدم غالب آ گئے علیہ السلام، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اور کہ ابھی کسی نے اس حدیث کے خلاف بات نہیں کی، نہ اس کی سند پہ کوئی بات کی۔ تو اس لیے جو باتیں کی ہیں وہ قدریہ نے کی ہیں، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ انہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا ہے، جو تقدیر پہ ایمان نہیں لاتے انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، ورنہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور تقریباً بہت سی حدیث کتابوں میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور ہاں اس کی شرح کی ہے علماء کرام نے اس حدیث کی۔ اب یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ عالم ارواح میں ہوئی۔ یہ دنیا سے جانے کے بعد آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، موسیٰ سے دنیا سے رخصت ہوئے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسراء اور معراج پہ آسمان میں باتیں ہوئی ہیں، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسی طریقے سے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی، یہ گفتگو وہاں کی ہے۔ تو اس لیے اب کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تقدیر کی بات کہی آدم علیہ السلام نے، تو مصیبت کی بات کہی، مصیبت پر تقدیر یاد کی جاتی ہے، یہ مقدر ہے جو اللہ نے لکھ دیا تھا، معصیت پر تقدیر نہیں کہی جاتی۔ کسی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو آپ کہتے ہو کہ یہ مقدر نہیں ہو، اس سے ملامت کی جائے، کیوں گناہ کیا؟ تو معصیت پر انہوں نے تقدیر کا حوالہ نہیں دیا، مصیبت پر تقدیر کی بات کی کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ نے پہلے مقدر کیا تھا، وہاں سے جنت سے نکل کر دنیا میں آنا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں معصیت پر بھی مقدر کی بات کہنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ معصیت پر مقدر کی بات کہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے جو بھی زندہ ہو، موجود ہو۔ آدم علیہ السلام تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، توبہ کیا، رخصت کی، توبہ قبول ہوئی، چلے گئے۔ جب چلے گئے تب انہیں معصیت پر ملامت کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے۔ معصیت موجود ہے، زندہ ہے، توبہ نہیں کیا ہے تو پھر اس کے بعد ملامت کا حق ہے۔ تو توبہ بھی کیا آدم علیہ السلام نے، توبہ کے بعد ملامت کا حق نہیں، اور پھر اس کے بعد موجود ہوں تو حق ہے، موجود نہ ہوئی دنیا جا چکے تو پھر حق نہیں ہے ملامت کا۔ تو اس لیے معصیت پر بھی اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو تقدیر کا حوالہ دینا جائز ہے، جس طرح مصیبت میں دنیا میں تقدیر کا حوالہ دینا جائز ہے، اسے مصیبت جب آتی ہے تو تقدیر کے حوالے کیا جاتا ہے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہاں ایک مسئلہ اور پیش آیا ہے، وہی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لولا ہوا لم تخن انثى زوجها، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت بیوی اپنے شوہر
کی خیانت نہیں کرتی. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس کا مطلب اگر سمجھ لیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. جو آدم علیہ السلام نے یہ کھایا ہے وہ ہوا کے کہنے پہ کھایا ہے. ابلیس نے یہ تقریباً صحیح روایتوں ثابت ہے بدایہ نہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ حدیث خود بتا رہی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ابلیس نے ہوا سے بات نہیں کی پہلے اور کہا رہی کھاؤ تو دیکھو کتنا خوشبودار ہے, اس کا مزہ بھی کتنا اچھا ہے, آپ لوگ سمجھ کے نہیں کھاتے, کڑوا ہے, مزیدار نہیں ہے اور خوشبو اچھی نہیں ہے. تو ہوا نے بہت زمانے کے بعد بہلاتا رہا, پھسلاتا رہا اور قسم کھائے نا, بتایا گیا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. ابلیس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ دونوں سے, میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں, یہ بات بتا رہا ہوں. ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. ابلیس نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو آپ کے رب نے درخت کے کھانے سے منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا کہ آپ دونوں فرشتہ نہ ہو جائیں اور آپ لوگ دونوں کبھی کہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں. اور اللہ کی قسم کھائی. اس لیے ہوا نے کہا, بعض روایتوں میں روایت آتی ہے, ہوا نے کہا کہ میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم کھائے گا, اس لیے میں نے کھا لیا. تو اس لیے اگر ہوا نہ ہوتی, یعنی اگر ہوا نے پہلے کھایا پھر آدم علیہ السلام کو کھلایا, آدم علیہ السلام نے کھا لیا, تو اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہیں کرتی. خیانت سے مراد یہاں ولیعاذ باللہ کوئی اور چیز نہیں ہے. نبی کی بیوی کبھی اس معنی میں خائن نہیں ہوتی. خیانت عام طور پر عربی زبان میں جب بیوی کے تعلق سے بولا جائے زنا کے معنی میں, تو متفقہ طور پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام بیوی مشرکہ ہو سکتی ہیں لیکن خائن نہیں تھی, خائن نہیں تھی. تو اس لیے خیانت سے مراد نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ معصیت کا اثر پڑتا ہے, یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نافرمانی کا اثر پڑتا ہے. اب انہی سے تمام عورتیں پیدا ہیں, تو اس لیے یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی کبھی نافرمانی کر دیتی ہیں, بات نہیں مانتی, ڈٹ جاتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں, نہیں مانتی. تو یہ اثر ہے, معصیت کا اثر متعدی ہے اور وہ آگے تک ہوتا ہے. اور اسی لیے اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تک نہیں فرمایا, پہلے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا, اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہیں سڑتا, اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہیں کرتی. تو اس حدیث کا ایک پہلے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ بنی اسرائیل کو جب من و سلوہ بھیجا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ بس اسی دن کے لیے کھائیں, دوسرے دن کے نہ رکھیں. تو یہ لوگ جمعے کے دن ہفتے کا لیے بھی رکھ دیتے تھے, تو جتنا اس دن کا ہوتا وہ باقی رہتا تھا, باقی سڑ جایا کرتا. تو اس لیے ان کی اس معصیت کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہے کہ آج گوشت سڑ جاتا ہے, نہیں رہتا. اس لیے مدت صلاحیت نہیں کی ہوتی تھی, اس کی اتنی صلاحیت, اس کے بعد اگر دیکھیں تو اس میں بدبو آ جاتی ہے, خراب ہو جاتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو معصیت ہے, گناہ ہے, اس کا اثر متعدی ہے اور آگے تک پھیلتا ہے, دور تک رہتا ہے. اور اسی لیے فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معصیت کا اثر چرندوں پر نہیں پڑتا ہے, جانور پر پڑتا ہے. معصیت انہوں نے نہیں کیا ہے, ان سب پہ معصیت گناہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بتایا اس لیے تاکہ ایک شوہر اپنی بیوی کی حالات سے واقف ہو تو اسی طریقے سے وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, نرم رویہ اختیار کرے, اس کے مزاج کو سمجھے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے, اس لیے بتایا ہے کہ نہ حدیث کو لے کر ہم مرد عورتوں کا مذاق کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ ہے جو آپ کے سامنے
بات پیش کی گئی فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، ایک دوسرے کے آپ لوگ دشمن ہیں، اتر جاؤ۔ ظاہر بات ہے، اس سے پہلے بات بتائی گئی کہ اس جنت خلد میں سے آدم علیہ السلام دنیا کی جنت میں جیسا معتزلہ کہتے ہیں، اور یہ وہ اس لیے کہتے ہیں دنیا کی جنت تھی تاکہ ابلیس کا جانا آسان ہو، اس جنت میں جا سکتا، دنیا کی جنت میں جا سکتا بعد میں، یہ چیزیں ہیں وہ اس لیے معتزلہ وغیرہ یہ کہا دنیا کوئی جنت تھی، وہ جنت نہیں تھی جہاں مرنے کے بعد سب کو جانا ہے، ایمان والوں کو جانا ہے، متقیوں کو جانا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں عدو یہ مفرد کہا اللہ تعالیٰ نے، لیکن مفرد ہے معنی جمع کا ہے، اعداء کے معنی میں، اعداء، آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عدو یہ جامع لفظ ہے جو 1 2 3 سب کے لیے بولا جاتا ہے اور مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی مثالیں بہت پیش کی ہیں جو قرآن کریم میں ہیں۔ دشمن کون ہیں ایک دوسرے کے؟ 2 باتیں پیش کی گئی ہیں، ایک تو آدم اور ان کی ذریت علیہ السلام، اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت، یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اس کو دشمن بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں فرمایا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ دوسری بات یہ پیش کی گئی کہ انسان کا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے، اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہی، اتر جائیں آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو کافر اور مومن دشمن ہیں، یہود و نصارہ ایمان والوں کے دشمن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، کہ ایمان والو تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض بیٹے تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو۔ تو خود مسلمانوں کی اپنی بعض بیویاں اور بعض اولاد دشمن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اتر جاؤ، ایک دوسرے کے آپ لوگ دشمن ہیں، بعضکم لبعض عدو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، آپ لوگوں کے لیے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے لیے اب زمین میں جانا ہے، زمین میں اتر کہاں جانا؟ زمین میں، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا، تو گناہ کی معصیت کے پاداش میں نہیں، اس لیے بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو مٹی سے، زمین سے پیدا کیا، اس لیے زمین میں بھیجا۔ زمین میں اس لیے بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا، جو شروع ہے اس سے پہلے گزر چکی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گناہ کی سزا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، تو اس لیے جب معاف کر دیا تو گناہ نہیں ہوتا، گناہ کی سزا نہیں ہے۔ یہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا، اور یہ بتانے کے لیے جنت میں رکھا کہ اصل انسان کی جگہ یہ جنت ہے، اب دنیا میں جائیں اور دنیا میں اب تعلیمات الہی پہ عمل کریں، تو پھر واپس ہی جنت میں آئیں گے، اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے جہنم میں وہاں جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، استقرار، قرار ہے، زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک زمانے تک فائدہ اٹھانا ہے، لطف اندوز ہونا ہے۔ یہاں 2 باتیں پیش کی علماء کرام نے، مستقر یعنی زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے۔ زمین کے اوپر موت تک
اور زمین کے نیچے قیامت تک، زمین کے اوپر موت تک اور زمین کے نیچے جب مر جائیں گے دفن ہوں گے تو قیامت تک۔ یہ حین کا مسئلہ، الہین، ایک وقت تک۔ زمین کے اوپر موت ہے وہ وقت جب تک زمین پہ رہنا ہے، اور زمین کے نیچے جب دفن ہوں گے تو موت تک، انہیں قیامت تک رہنا ہے۔ الہین کا مسئلہ بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہاری زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے ایک وقت تک، اور لطف اندوز ہونا ایک وقت تک، لطف اندوز ہونا ایک وقت تک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے سامان عیش رکھا اس میں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اوپر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، زمین کے اوپر، اور نیچے کے لیے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ منہا تخرجون، تم اسی میں رہو گے اور اس کے مرو گے، زمین میں دفن رہو گے اسی میں، اور پھر اسی سے تم نکالے جاؤ گے قیامت کے دن زمین سے۔ اور حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وَفِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، سورہ اعراف 25 نمبر آئے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اسی میں زندہ رہو گے زمین پر، اور اسی میں مرو گے زمین کے اندر، اور اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ ہے جو آپ کے سامنے آج ایک آیت پیش کی گئی۔ اب آدم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا چاہا تو آدم علیہ السلام نے اسی وقت اس سے پہلے ہی توبہ کر لی۔ ابلیس کا مقصد تھا کہ آدم علیہ السلام کو ذلیل کر دے، اس کا مقصد جنت سے نکالنا نہیں تھا، ابلیس کا مقصد یہ تھا جس طرح ابلیس رادع درگاہ ہوا اسی طریقے سے آدم علیہ السلام بھی رادع درگاہ ہو جائیں، یہ مقصد تھا۔ جس طرح وہ ذلیل ہوا اسی طرح وہ بھی ذلیل ہو جائیں، لیکن آدم علیہ السلام ذلیل نہیں ہوئے۔ ابلیس اپنے مقصد میں مکمل ناکام ہوا، جلا بھنا ہو گیا، مکمل ناکام ہوا۔ ہاتھ تو لیا ممنوع درخت، لیکن فوراً جو ہے شرم آئی، اور اپنے آپ کو جو شرمگاہ کھل گئی تھی پتوں سے ڈھانکنے لگے، اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے بھاگ رہے ہیں آدم؟ کہا نہیں رب، شرم آ رہی ہے، شرما کے چھپ رہا ہوں، شرما کے چھپ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں احساس ہوا، فوراً توبہ کی۔ تو اس لیے انسان کمزور ہے، اگر ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ فوراً توبہ کرے، یہی خصوصیت ہے آدم علیہ السلام کی بھی آدم کی، فوراً توبہ کرے۔ اور اکڑنا، توبہ نہ کرنا یہ ابلیس کا کام ہے، اور توبہ اگر کر لیا تو گناہ ہی نہ رہا، گناہ ہی نہ رہا۔ تو اس لیے یہاں پر ابلیس اپنے مقصد ناکام ہوا، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ اس تقدیر کے اعتبار سے جو اللہ نے لکھ دیا 40,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، اور جو خلیفہ بنانا تھا، اس لیے یہ بطور عتاب نہیں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بطور سزا نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر۔ اب آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت پر آگے آ جائے گی، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ یہ بات پیش کی جائے گی۔ آج انہی چند باتوں پہ اتفاق، ان سے جو چند باتیں نکلتی ہیں فوائد، ان فوائد پر بات پیش کر کے یہ بات ختم کی جائے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ معصیت سے، نافرمانی سے انسان محروم ہو جاتا ہے، بلکہ نعمت چھین لی جاتی ہے، بلکہ نعمت چھین لی جاتی ہے نافرمانی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو ہے ہم پر اپنی نعمتیں باقی رکھے۔ اس لیے عظیم علیہ النعم دعا کیا جاتا ہے کہ اللہ ہم پر نعمتیں تو دائم رکھ۔ تو معصیت سے یہ محرومی کا سبب ہے، اور یہ نعمت کے زائل ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے انسان کو نافرمانی سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اگر ہو جائے فوراً توبہ کرے تو انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ نافرمانیوں کا اثر دور دور تک رہتا ہے، دوسروں تک پہنچتا ہے۔
دوسروں تک پہنچتا ہے. صرف ایک تو نہیں رہتا. تو آپ کے سامنے بات بتائی گئی کہ اگر ایک شخص رشتے کو توڑتا ہے تو اس پورے قوم پر اللہ اپنی رحمت نہیں نازل کرتا. پوری قوم پر. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر پورے معاشرے میں ایک شخص نے رشتے کو توڑا ہے تو پورے قوم پر اللہ رحمت نہیں نازل کرتا. تو معصیت مصدی ہوتی ہے اور اس گناہ کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے. تیسرا فائدہ یہ آدم علیہ السلام اور ابن آدم کی کمزوری. اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسراء معراج پر کم کرانے گئے نماز تو یہی کہا رب میری امت بہت کمزور ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، دل کے اعتبار سے کمزور ہے، اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی، کم کرتی. تو انسان کمزور ہے، لیکن اگر اس سے سرزد ہو جائے، کمزوری کا اثر ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ نہیں دیا ہے، اس کو راستہ بتا دیا ہے کمزوری سے نکلنے کا. اسی طریقے سے چوتھی بات، یہ چوتھا فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس اور انسان دونوں ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں، لیکن انسان تو ابھی دشمنی نہیں دکھاتا ہے. ابلیس چاق و چوبند ہے، اس کی ذریعے چاق و چوبند ہے، اور وہ اپنی دشمنی نکالنے میں آخری گھٹیا کام تک پہنچ جاتا ہے. جھوٹ کے ذریعے ہی تو آدم علیہ السلام پہ اس نے قابو پایا. اس میں بعض لوگوں کا ہو سکتا ہے ابلیس جس شکل میں آدم علیہ السلام جانتے تھے اس شکل میں نہ آیا، اس کو قوت ہے بدلنے کی، تو پہچانا ہی نہ ہوگی یہ ابلیس ہے. یہ کہنے والا قوت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں بدلنے کی. تو اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ تمام جھوٹ، بلکہ یہاں جب کفر کر بیٹھتا ہے اللہ نے فرمایا کہ انی اخاف اللہ، جھوٹا ہے وہ، اللہ سے کہاں ڈرتا ہے. اس قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. جب وہ انسان سے کہتا ہے کافر ہو جاؤ کافر ہو جاؤ، اب ایسا وہ بہلاتا ہے پھسلاتا ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے. جب کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرا تمہیں کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. جھوٹا ہے وہ، اللہ سے ڈرتا تھا، پھر بولا. تو اس لیے وہ انتہائی گھٹیا کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. یہ سب جھوٹی بول کر کے آدم علیہ السلام تک وہ پہنچا اور انہوں نے ممنوعہ درخت کو کھایا. اسی طریقے سے جو آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، جو پانچویں بات وہ یہ ہے کہ زمین میں خلیفہ کے طور پر آئے، بطور معصیت کی سزا پہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. اسی لیے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عصا آدم ربہ فغوی، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھاگ گئے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، ان کو مقام نسا کیا اللہ، بلند مقام اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کو منتخب کر لیا، توبہ قبول کر لی، راہ راست پہ ہو گئے. آدم علیہ السلام ہدایت دے دیا آدم علیہ السلام. تو اس لیے بلکہ اس سے اونچا مقام حاصل کیا آدم علیہ السلام. تو اس لیے یہ ہے جو آپ کے سامنے آج چند فوائد پیش کی گئے، انہیں پر اکتفا انشاءاللہ آئندہ مزید باتیں پیش کی جائیں گی. صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد